دنیا میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ دنیا کا سب سے پہلا بت کون سا تھا؟ تو سنیے، دنیا کا سب سے پہلا بت ایک ولی اللہ کی شکل و صورت پر بنایا گیا تھا۔ بت پرستی کے شروع ہونے کی وجہ اولیاء کرام کے عشق میں غلو کرنا بنا۔ اولیاء کرام کے عشق میں حد سے آگے نکل جانا بت پرستی شروع ہونے کی وجہ بنی۔ حدیث پاک میں قصے کا مفہوم ہے، جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اس سے پہلے ہی بتوں کی پوجا شروع ہو چکی تھی۔ حضرت نوح کے وطن میں 5 جوان بہت زیادہ نیک تھے۔ وہ 5 قوم کے مسیحا مددگار تھے، مطلب وہ 5 اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے نام ہیں حضرت ود، دوسرے کا نام حضرت سواع، تیسرے کا نام حضرت یغوث، چوتھے کا نام حضرت یعوق اور 5ویں کا نام حضرت یسر ہے۔ یہ 5 نام سورہ نوح میں آئے ہیں۔ جب وہ 5 اولیاء کرام فوت ہو گئے، پوری قوم ان کے احسانات و خدمات سے محروم ہو گئی۔ اب قوم کو ان کی یاد بہت زیادہ ستانے لگی۔ قوم ان کی یاد میں روتی رہتی تھی۔ قوم ان 5 اولیاء کرام کے عاشق تھے۔ قوم کے جو زیادہ عقیدت مند حضرات تھے، وہ اکثر ان 5 کی قبروں کے پاس بیٹھ کر روتے رہتے، اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے رہتے۔ بالآخر ایک دن شیطان انسانی نورانی شکل میں آیا اور ان 5 اولیاء کرام کے مجسمے بنا کر قوم کے سامنے کھڑے کر دیے، اور انسانی نورانی شکل میں شیطان بولا، ان مجسموں کی زیارت کرتے رہو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہو۔ شیطان نے سب سے پہلا بت بنایا، وہ حضرت ود رحمت اللہ علیہ کی شکل و صورت پر بنایا۔ پھر بقیہ 4 اولیاء کرام کی شکل و صورت پر 4 بت بنائے۔ چنانچہ تفسیر ابن حاتم 10ویں جلد میں لکھا ہے، دنیا میں سب سے پہلا بت بنایا گیا تھا، وہ بزرگ حضرت ود علیہ الرحمہ کی شکل و صورت پر بنایا گیا تھا۔ پھر بقیہ کے مجسمے بنائے گئے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب یہ 5 مجسمے بن گئے تو اس دور کے عقیدت مند حضرات، اس دور کے جو اہل علم عقیدت مند حضرات تھے، وہ صرف ان مجسموں کی زیارت کرتے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے۔ لیکن پھر بعد والوں کی عقیدت اور بڑھ گئی اور انہوں نے مجسموں کے ہاتھ پاؤں چومنا بھی شروع کر دیے۔ پھر تیسری نسل والوں کی عقیدت مزید بڑھ گئی تو انہوں نے مجسموں کے ہاتھ پیر چومنے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اور پھر بالآخر ان مجسموں کی پوجا شروع ہو گئی، اور وہ عاشقان اولیاء لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا امت مسلمہ اس قصے سے سبق حاصل کرے اور اولیاء کرام کی عقیدت و محبت میں غلو نہ کرے، اولیاء کرام کے عشق میں حد سے آگے نہ نکلیں۔ بزرگوں سے عشق کیجئے لیکن عشق میں غلو نہ کیجئے۔ یاد رکھیں، حضرت نوح کے دور سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان 5 بزرگوں کے نام پر بت بنتے رہے، ان بزرگوں کے نام پر بت بنتے رہے، ان کی پوجا ہوتی رہی۔ البتہ زمانوں کے بدلنے کی وجہ سے ان بتوں کی شکل بھی بدلتی رہی۔